اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیوں۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی، اور جس گھر میں بچے نہیں ہوتے اس گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو اولاد کی خوشی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے آنگن میں بھی پھول کھلیں، کیونکہ دنیا بچوں سے ہی آباد ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بچے نہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اولاد نہیں تو آپ کو کمی سی محسوس ہوتی ہے، ایک خالی پن ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بچے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہماری زندگی میں۔ ہر طرف مایوسی اور ہر طرف آپ کو ایک ویرانہ سا نظر آتا ہے، ایک ویرانہ، ایک اداسی، آپ کی زندگی میں خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی اور آپ ہر طرح کے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، آپ نے مطلب یوں سمجھے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی لیڈی ڈاکٹر نہیں چھوڑی کہ جس سے آپ نے اپنے لیے یہ کوشش کی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو پھر آپ مایوس نہ ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور کرم کرے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ آپ جیسے ہوں، یا کوئی آپ کی بہن، یا آپ کی کوئی خالہ، کوئی آپ کی پھپھو، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، کہ جو اس نعمت سے محروم ہو، یا آپ کا بیٹا، یا آپ کا کوئی بھائی، یا کوئی آپ کا رشتہ دار جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ اس کو بتانا ہے، آپ نے شیئر کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج آپ کسی کے لیے کریں گے تو کل کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ضرور کوئی ایسی ایفرٹ یا کوئی ایسی بات کرے گا جس سے آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی۔ آپ نے سب کو یہ بتانا ہے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے۔ آپ نے ہو سکتا ہے کبھی نہ سوچا ہو کہ آپ کسی کی مدد کریں، لیکن اب آپ نے ضرور سوچنا ہے، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی مجرب ہے، اور جس کسی نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے اپنا کرم کر دیا۔ صدیوں سے بچھڑے ہوئے لوگ، صدیوں سے اداس پریشان تھے، جو اپنا علاج کروا کے تھک گئے تھے، یا جو مایوس ہو چکے تھے۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہوتی ہے، مایوسی کفر ہے۔ مایوس ہونا بہت بری بات ہے، مایوسی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہوں، اور جب آپ کو کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں مل رہی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اچانک سے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے اس وظیفے کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، جتنے لوگوں سے آپ شیئر کر سکیں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ نے ایک دفعہ شیئر ضرور کرنا ہے، اور لائک اور سبسکرائب میرا چینل کرنا ہے، تاکہ اس طرح کے اور بھی وظائف میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس خوشی سے محروم ہے، جس کا آنگن اس خوشی سے خالی ہے، تو آپ نے ان کو یہ ضرور بتانا ہے، آپ نے شیئر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا اس جوڑے پر، اس گھر پر، آپ کے بھائی پر، آپ کی بہن پہ، یا آپ کی ساس کے جاننے والے کوئی ہیں، یا آپ کے ارد گرد ایسے مایوس انسان جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ نے ان کو یہ ضرور بتانا ہے۔ یہ آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ میں بھی آپ کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ رکھے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی زندگی میں ایک خالی پن ہے، اور وہ خالی پن آپ کے ایک شعر سے ختم ہو جائے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ یہ نیکی سمجھ کے آپ نے کرنا ہے۔
آپ نے لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ہے میرے چینل کو، اور آپ نے شیئر کرنا ہے، اور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے لوگوں کی ترستی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، بہار آ جائیں۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ جس کا مطلب اس طرح سے جو جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم ہے، انہوں نے ان کی ساس یا ان کی والدہ، انہوں نے تہجد کے ٹائم 2 نفل آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں، نمازیں آپ نے تہجد میں حاجت کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو جوڑا محروم ہے، آپ نے اس جوڑے نے ایک تسبیح لے لینی ہے 100 دانوں والی، 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لیں، اور اس کے اوپر انہوں نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات آپ نے پڑھنی ہے، تو ایک دانہ شمار کرنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ دروشی پڑھیں گے آپ۔ اگر آپ کو نماز والا آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، اگر نہیں آتا تو آپ نے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ آپ نے 3 دفعہ شروع میں دروشی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک دانے پہ سورہ حشر کی 3 آیات پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسرے دانے پہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے تیسرے پہ، اسی طرح کرتے کرتے پوری آپ نے 100 دانوں والی تسبیح، وہ جو جوڑا ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یہ ان دونوں میاں بیوی نے پڑھنی ہے۔ تہجد کے ٹائم نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے پاک صاف ہو کے یہ تسبیح کرنی ہے۔ انہوں نے 100 دانوں والی پوری کر لی تسبیح، پھر اس کے بعد انہوں نے دروشی پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے۔ اور دیکھیں ماہ مبارک اتنا پیارا روزہ رکھنے والا مہینہ، اس ٹائم تو سب اٹھے ہوتے ہیں تہجد کے ٹائم، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے، اس پاک ماں کے صدقے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور بہار لے کے آئے گا۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی، اور انشاءاللہ جو بھی یہ مطلب ہے پڑھے گا، اس نے مجھے بتانا ہے کہ کس نے پڑھا ہے، کس نے شیئر کیا، اور کس کی زندگی میں ایک میرے چھوٹے سے وظیفے سے زندگی میں بہار آئی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گی، اور آپ نے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ اولاد کی نعمت سے کسی کو محروم نہ رکھے۔ اللہ سب پہ اپنا کرم کرے، اللہ سب کی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے صدقے صرف آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم کرے، کوئی محروم نہ رہے۔ آپ نے ضرور یہ وظیفہ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور فیض یاب کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔